توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بتوں کی عبادت گھر سے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ انہیں گھر سے نکلنا پڑا۔ اگر مندر بنا کر دینا، بت قائم کر کے دینا جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے مخالفت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مندر بنانے میں تعاون کرنا جائز ہے، انہیں چاہیے کہ اس آیت کا دھیان سے مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ ہیں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگ بہترین نمونہ ہیں۔ کس معاملے میں؟ فرمایا اس معاملے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہماری تمہاری کوئی دوستی نہیں، ہمارے تمہارے درمیان محبت کا کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں، ہم تم سے لا تعلق، تم ہم سے لا تعلق۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، اس لیے ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی لا تعلق، بری ذمہ، تاکہ روز قیامت ہم سے ان کے بارے میں سوال نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھی اپنے ہی رشتہ داروں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کے بتوں سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، اور آج کا مسلمان بت قائم کرنے کے سلسلے میں تعاون کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اب چھپی نہیں رہی، مخفی نہیں رہی، واضح دشمنی ہے۔ یہ دشمنی کیوں تھی؟ کیا پیسوں کا جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا، کسی عورت کا جھگڑا تھا؟ نہیں، دشمنی اس وجہ سے کہ تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اور یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ فرمایا جب تم ایک اللہ پہ ایمان لے کر آؤ گی۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شرک کے اڈے قائم کرنے کے سلسلے میں، مندر قائم کرنے کے سلسلے میں کافروں سے تعاون کریں۔ ہم سب کے سب بطور مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی بن ابو طالب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ علی جاؤ، جس مورتی کو دیکھو اسے توڑ ڈالو، اور جس قبر کو دیکھو کہ بلند و بالا ہے اسے باقی قبروں کے ساتھ برابر کر دو، یعنی کہ ایک بالشت کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مورتیوں کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ میں بت تھے، ان بتوں میں سے ایک بت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ تھا، اور ایک بت اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ تھا۔ دو عظیم نبیوں کے نام پہ یہ بت ہیں جن سے نبی علیہ السلام بہت محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ حکم دیتے ہیں ان بتوں کو توڑا جائے۔ تو اگر بت قائم کر کے دینا درست ہوتا تو آپ کیوں توڑ رہے ہیں؟ تو ہمارا دین اس لیے آیا ہے تاکہ ان بتوں کو توڑا جائے، انہیں ختم کیا جائے، اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے عیسائیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ ان لوگوں کے چرچ قائم رہیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ تمہارے پہلے سے موجود چرچ قائم رہیں گے، یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تمہیں چرچ بنا کر دیں گے۔ جو تمہارے پہلے سے بنے ہوئے چرچ ہیں وہ قائم رہیں گے، اور انہیں بھی دوبارہ مرمت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ کیا ہے؟ چرچ ہیں۔ عیسائی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور مندر جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں پہ مورتیاں ہوں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ تو جناب عمر فاروق کے اقوال اور ان کے وہ معاہدے جو کافروں کے ساتھ ہوئے، ان سے ہمیں اس امر کی اجازت نہیں ملتی کہ ہم مندر بنا کر دیں، شرک کے اڈے قائم کر کے دیں۔ تو اس لیے
مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مندر بنانے کے سلسلے میں کسی قسم کا تعاون کریں، خصوصاً اس شہر میں جو مسلمانوں نے آباد کیا۔ یہ ممکن ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا شہر فتح کریں یا کسی ایسے شہر میں صلح کے ساتھ داخل ہوں جو مسلمانوں نے قائم نہیں کیا تھا، جو کافروں کا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ صلح کرتے ہیں کہ ہمارے عبادت خانے جو پہلے سے موجود ہیں آپ انہیں نہیں گرائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ معاہدہ کرنا پڑے۔ لیکن مسلمان شہر جو مسلمانوں نے آباد کیے، وہاں پہ مندر قائم کرنا، وہاں پہ بت قدے قائم کرنا، وہاں پہ شرک کے اڈے قائم کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس سلسلے میں کوئی تعاون کرتا ہے تو اس کے لیے وارننگ ہے کہ جیسے مسجد بنائی جائے تو مسجد میں تعاون آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا جب تک مسجد رہے گی، چونکہ آپ نے مسجد بنانے کے سلسلے میں تعاون کیا ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے مسجد 100 سال رہے، 200 سال رہے، 300 سال رہے۔ ایسے ہی اگر آپ مندر بنانے کے سلسلے میں، بت قدا قائم کرنے کے سلسلے میں تعاون کریں گے تو جب تک ان بتوں کی عبادت ہوتی رہے گی، جب تک اس مندر میں شرک ہوتا رہے گا، آپ کو گناہ ملتا رہے گا، کیونکہ آپ کے تعاون سے بت قدا قائم ہوا، آپ کے تعاون سے مندر قائم ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ آخری بات یہ ہے کہ کئی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ملک میں مندر قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو کافر اپنے ممالک میں مسجدیں قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مسجد بنانا خیر کا کام ہے یا شر کا؟ وہ خیر کا کام ہے۔ اگر کافر بہت سے غلط کام کرنے کے باوجود ایک خیر کا کام کر رہے ہیں، مسجد بنانے کی اجازت دے رہے ہیں، تو کیا اس کے مقابلے میں ہم شر کا کام کریں، ہم شرک کے اڈے قائم کریں؟ ایسا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم یہاں مندر قائم نہیں کرنے دیں گے اسلامی ممالک میں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اگر وہ اپنے ممالک میں مساجد قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو وہاں کے مسلمانوں سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں جہاں پہ آپ کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، مساجد قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بصیرت دے اور ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔